نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید والذین اوتوا العلم درجات صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ آقا نامدار مدنی تاجدار ختم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، میرے اوپر درود بھیجنا پل صراط کے لیے نور ہے۔ جو مجھ پر جمعہ کے دن 80 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو آئیں میرے ساتھ مل کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیں۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے اور ساری کائنات کا مالک ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہ وحدہ لا شریک مولا ہے۔ حضور نور اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کے بعد آپ تمام ویورز کو فضا اسلامی چینل کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع درس قرآن و حدیث ہے، جس میں آج ہم علم کی فضیلت بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نہ چیز کا پڑھنا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے۔ تو جیسا کہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ پڑھی، والذین اوتوا العلم درجات، اور وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا ان کے لیے درجات ہیں۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ فرمایا گیا کہ کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ علم کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ علم اور علماء کی فضیلت کے سلسلہ میں متعدد احادیث ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس پر اللہ تعالیٰ رحمت کا دروازہ کھولتا ہے، اسے دین کی سمجھ دیتا ہے اور بلائی اس کے ذہن میں القاء کرتا ہے۔ مزید فرمایا، علماء انبیاء کرام علیہ السلام کے علم کے وارث ہیں۔ یہ امر مسلمہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے بڑھ کر کسی کا درجہ نہیں، اور اسی طرح ان کی وراثت سے بڑھ کر کوئی رتبہ اور فضیلت نہیں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل وہ مسلمان عالم ہے جب اس کی طرف رجوع کیا جائے تو علم اسے نفع پہنچائے، اور جب اس سے بے نیازی برتی جائے تو وہ بھی بے نیاز ہو جائے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نبوت کے مرتبہ کے بعد اہل علم اور اہل جہاد کا مرتبہ ہے۔ اہل علم کا اس لیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور اہل سیف مجاہدین کا اس لیے کہ وہ آپ کے لائے ہوئے دین کی حفاظت بزور تلوار کرتے ہیں۔ حضور ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک قبیلے کی موت عالم کی موت سے آسان ہے۔ قیامت کے دن علماء کی سیاہی کی دواتیں شہداء کے خون کے برابر تولی جائیں گی۔ عالم علم سے کبھی سیر نہیں ہوتا حتیٰ کہ جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ میری امت کی ہلاکت کا باعث دو چیزیں ہیں، علم کا چھوڑنا اور مال دنیا جمع کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عالم بنو یا علم سیکھنے والا متعلم بنو، علم میں گفتگو کرنے والا بنو یا علم سے محبت کرنے والا بنو، علم سے بغض رکھنے والا نہ بن جانا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ تکبر علم کے لیے بڑی مصیبت ہے۔ حکماء کا قول ہے، جو سرداری حاصل کرنے کے لیے علم حاصل کرتا ہے، وہ توفیق عبادت اور ریاست پر حکمرانی دونوں کے اوصاف سے تہی دست ہو جاتا ہے۔ فرمان الہی ہے، البتہ ہم اپنی نشانیوں سے ایسے لوگوں کو پھیر دیں گے جو دنیا میں تکبر کرتے ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، جس نے علم قرآن سیکھا اس کی عظمت بڑھ گئی، جس نے فقہ کو سیکھا اس کی قدر و منزلت میں اضافہ ہوا، اور جس نے علم حدیث سیکھا اس کی دلیل قوی ہوئی، اور جس نے حساب سیکھا اس کی رائے درست ہوئی، جس نے نادر باتیں سیکھیں اس کی طبیعت میں گداز پیدا ہوا، اور جس شخص نے اپنی عزت نہیں کی اسے علم نے کوئی فائدہ نہ دیا۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ارشاد ہے،
جو شخص علماء کی مجلس میں کثرت سے شریک ہوتا ہے اس کی زبان کی رکاوٹ دور ہو جاتی ہے، ذہن کی الجھنیں ختم ہو جاتی ہیں اور جو کچھ وہ حاصل کرتا ہے وہ اس کے لیے باعث مسرت ہوتا ہے۔ اس کا علم اس کے لیے ایک ولایت اور فائدہ مند ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو رد کر دیتا ہے تو اس سے علم کو دور کر دیتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ علم دین کے بے شمار دینی اور دنیاوی فوائد ہیں۔ علم کی تلاش عبادت، اس کی جستجو جہاد، بے علم کو سکھانا صدقہ اور اہل کو پڑھانا نیکی ہے۔ یہ حلال و حرام کی پہچان، جنتیوں کے راستے کا نشان ہے۔ رشتے علم والوں کی دوستی میں رغبت کرتے ہیں اور انہیں اپنے پروں سے چھوتے ہیں۔ ان کے لیے ہر خشک و تر شے، سمندر کی مچھلیاں اور خشکی کے درندے چوپائے استغفار کرتے ہیں۔ بندہ علم کے سبب اولیاء کی منزلیں پا لیتا ہے اور دنیا اور آخرت میں بلند مرتبہ پر فائز ہو جاتا ہے۔ علم وحشت میں تسکین، سفر میں ہم نشین، تنہائی کا ساتھی، تنگی و خوشحالی میں رہنما، دشمن کے مقابلے میں ہتھیار اور دوستوں کے حق میں زینت ہے۔ اس کے ذریعے قوموں کو بلندی اور برتری دے کر پیشوا بنا دیا جاتا ہے۔ علم جہالت کے مقابلہ میں دلوں کی زندگی اور طریقیوں کے مقابلہ میں آنکھوں کا نور ہے۔ علم عمل کا امام ہے اور عمل اس کے تابع ہے۔ خوش بختوں کو علم کا الہام کیا جاتا ہے جبکہ بدبختوں کو اس سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، بے شک علماء حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے وارث ہیں، اور حضرات انبیاء کرام علیہ السلام درہم و دینار کا نہیں علم کا وارث بناتے ہیں، تو جس نے اسے لیا اس نے بہت بڑا حصہ پا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ علم حاصل کرو چاہے اس کے لیے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ مزید فرمان ہے کہ ماں کی گود سے لے کر گور تک یعنی قبر تک علم حاصل کرو۔ علم حاصل کرنا فرض عین ہے، جیسا کہ قرآن و حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ علم کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے اور بے شمار دینی اور دنیاوی فوائد ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی علم دین حاصل کریں اور اپنے بچوں کو بھی علم دین سکھائیں، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ انسان کے اعمال اس کی موت کے بعد منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن 3 اعمال ایسے ہیں جو کہ موت کے بعد بھی اس کو فائدہ دیتے ہیں: صدقہ جاریہ، نافع علم، اور وہ اولاد، وہ نیک اولاد جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کرے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی علم دین حاصل کریں اور اپنے بچوں کو بھی علم دین سکھائیں۔ تو آئیں نیکی کے اس سفر میں ہمارا ساتھ دیں، ویڈیو کو مکمل سنیں اور آگے بھی شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ کے سامنے جو سکرین موجود ہے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں، اور اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں پلے لسٹ کا لنک موجود ہے، وہاں سے بھی آپ وزٹ کر کے اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا